دوستو 21ویں ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ محل میں ناصر افطالیہ کے ساتھ نئی منصوبہ بندی کرنے میں مصروف ہوتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے کہ امیر کی خدمت میں جانا مت بھولنا تم۔ دوسری طرف حلیمہ کے والد بھی محل میں حلیمہ سے ملنے جاتے ہیں تو امیر سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور وہ ان کو بھی محل میں رکنے کا کہتا ہے۔ افطالیہ وہاں چھپ کر کھڑی ان کی ساری باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ محل میں افطالیہ امیر کی خدمت میں حاضری دیتی ہے تو امیر حل پہل تو اس پر توجہ نہیں دیتا اور اپنے لکھے اشعار کو پڑھنے میں مصروف رہتا ہے، اور پھر اچانک وہ اشعار افطالیہ کو سنانے لگتا ہے۔ کیا ہے یہ فغاں جانم، یہ تیری صدا کیا ہے؟ حال اہل دل مت پوچھ، کیا کہوں بلا کیا ہے؟ کہہ نہ پایا دل جو کچھ، العزیز جانے دے، کون اسے زباں دے گا؟ بلبل ادا کیا ہے؟ آپ کی دوری نے بے کل کر دیا ہے، رات بھر ہاتھ پاؤں ایسے سنسناتے رہے کہ نہیں، جب مناسب ہوگا میں بلوا لوں گا۔ اور وہاں عارفین بھی بیس بدل کر صلیبی قلعے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آگے ارطغرل بیس بدل کر حلب کے بازاروں میں شہزادے نعمان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی شہزادہ نعمان محل سے باہر آتے ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر ایک کونے میں چلا جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ اب حلیمہ کو جلد سے جلد محل سے باہر لے آئیں، کیونکہ اگر محل میں حلیمہ اور آپ کی اصلیت کا کسی کو بھی پتہ چل گیا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں کھڑے ہوں گے۔ محل میں افطالیہ ناصر سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ العزیز اس لڑکی کا دیوانہ ہو چکا ہے اور وہ اسے دیکھنے اپنی بہن کے کمرے میں جاتا ہے جہاں وہ لڑکی ٹھہری ہوئی ہے، اور کل میں نے العزیز اور اس لڑکی کے باپ کو ایک ساتھ اس کمرے سے نکلتے دیکھا ہے۔ العزیز نے اس کے باپ کو بھی محل میں رہائش پذیر ہونے کا کہا ہے۔ ناصر افطالیہ سے کہتا ہے کہ اپنے تعاقب سے بھی ہوشیار رہنا اور العزیز کی ہر حرکت کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ اب پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ وہ پوری طرح ہماری مٹھی میں رہے۔ افطالیہ پوچھتی ہے پہلے سے زیادہ، تو جواباً ناصر کہتا ہے ہاں، اور شہاب الدین کے مقدمے کے گواہوں کی زبانوں کو بھی ہمیشہ کے لیے بند کرنا لازمی ہو چکا ہے۔ اسی دوران پاس سے ایک خادمہ لیلا سلطان کے لیے کھانا لے کر جا رہی ہوتی ہے تو وہ دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، اور خادمہ کے جانے کے بعد ناصر کہتا ہے کہ تم آج رات شہاب الدین کے دونوں محافظوں کا کام تمام کروا دو، باقی ہم سنبھال لیں گے۔ افطالیہ سے کہتی ہے کہ محافظوں کی طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، ابھی مجھے العزیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کہیں اس کھائی میں نہ گر جائے، اور جلدی سے اس خادمہ کے پیچھے دوڑتی ہے۔ ادھر حلب میں شہاب الدین اور ارطغرل سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے شہاب الدین کی بے گناہی کو ثابت کیا جائے، تو اسی وقت ارطغرل یہ مشورہ دیتا ہے کہ کیوں نہ ہم ان 4 گواہوں کو پکڑ کر ان سے اگلوا لیں کہ انہوں نے یہ جھوٹی گواہی کس کے کہنے پر دی تھی، تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ شہاب الدین بھی ارطغرل کے اس مشورے کی اسے داد دیتا ہے، اور پھر وہ سب مل کر ان جھوٹے گواہوں تک پہنچنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ارطغرل یعقوب کو کہتا ہے کہ پورے شہر میں تمہارے ساتھی موجود ہیں تو یقیناً محل میں بھی ہوں گے، تو یعقوب کی ہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے کسی طریقے محل میں پہنچا دو۔ محل میں افطالیہ اس خادمہ سے وہ کھانا لے لیتی ہے اور اسے کہتی ہے لاؤ یہ میں لے جاتی ہوں، اور وہ کھانا لے کر لیلا سلطان کے کمرے میں پہنچ جاتی ہے اور کھانا رکھ کر آیا جان سے پوچھتی ہے السلام علیکم آیا جان، کون ہے یہ بیمار خاتون؟ کہیں سے مہمان آئی ہے۔ کوئی جان پہچان والی ہے آپ کی؟ قلعے میں عارفین اور اس کے ساتھ گئے عیسائی پادری ایک مجلس کی شکل میں درس دے رہے ہوتے ہیں جہاں استاد اعظم اور قلعے کے دیگر صلیبی جنگجو بھی موجود ہوتے ہیں، اور عارفین کا دوست وہاں عیسائیت کا درس دے رہا ہوتا ہے کہ اچانک کاردینال وہاں آ جاتا ہے، تو عارفین وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی سمجھتا ہے، لیکن وہ استاد اعظم کی نظروں میں آ جاتا ہے اور استاد اعظم کچھ دیر بعد اس کے پیچھے چل دیتا ہے، اور پھر آخر کار عارفین زندان میں بندے گلنور سے جا ملتا ہے اور اسے حوصلہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک خنجر بھی دے دیتا ہے۔ عارفین ابھی وہاں سے نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ استاد اعظم وہاں پہنچ جاتا ہے۔ دوسری طرف افطالیہ دونوں محافظوں کا کام تمام کر دیتی ہے۔ ارطغرل اپنے ساتھیوں کے ساتھ گواہوں کی تلاش میں نکلتا ہے اور وہ شراب خانے کے مالک کے گھر جاتا ہے، لیکن ارطغرل کے وہاں پہنچنے سے پہلے ناصر کا آدمی اس کو قتل کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب آخری گواہ رہ جاتا ہے جو کہ ناصر اور تیتوش کی قید میں ہوتا ہے، اور وہ اس آخری گواہ کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ذریعے ارطغرل کو پکڑنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں۔ اور اگلے دن صبح جیسے ہی ناصر کا آدمی اس گواہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہی ارطغرل وہاں داخل ہو جاتا ہے، اور ارطغرل کے پیچھے ہی ناصر کی فوج بھی،
اور اس طرح ارطغرل کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری مختصر سی ایپیسوڈ۔ یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔